تو میں نے عرض کیا کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب سیکھو. ایک راستہ یہ ہے کہ کائنات کے ظاہری نظام کو سیکھو. اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت کائنات کے ظاہری نظام کو سیکھ رہی ہے. کائنات کے ظاہری نظام کو سیکھ رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. اللہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. ہمارے صاحب فرماتے تھے دہریت یہی ہے کہ مسلمان خدا نہ کرے یہ سوچ بیٹھے کہ کائنات کے نظام کائنات سے چل رہا ہے. حالانکہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. تو میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان بالغیب سیکھو. ایمان بالغیب سیکھو. جب تک غیب کے تذکرے، مشاہدات کے تذکروں پر غالب نہیں آ جائیں گے، اس وقت تک ظاہری شکلوں کا یقین غالب رہے گا. جب تک غیب کے تذکرے، جتنا وقت مشاہدات کے سیکھنے اور اس کے تذکروں میں گزرتا ہے، جب تک اس سے زائد وقت ایمان بالغیب کو سیکھنے میں نہیں لگاؤ گے، اس وقت تک مشاہدات کا یقین غالب رہے گا. اس وقت مشاہدات کا یقین غالب رہے گا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے. بس یاد رکھنا، صحابہ میں اور کفار میں جو فرق تھا، صحابہ اور کفار میں جو فرق تھا وہ فرق یہی تھا کہ وہ غیب کی چیزوں کو بغیر تردد و شک کے مان لیا کرتے تھے. وہ ایمان والے کہلاتے تھے. منافقین سنا کرتے تھے ضرور، لیکن شک کیا کرتے تھے. اور کفار انکار کرتے تھے. کفار انکار کرتے تھے. تین قسم کے لوگ تھے: ایک یقین کرنے والے، ایک شک کرنے والے، ایک انکار کرنے والے. ایک یقین کرنے والے ایمان والے، ایک شک کرنے والے منافقین، اور تیسرے کفار جو انکار کرنے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبروں کو سن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبروں کو سن کر ثبوت مانگا کرتے تھے کفار. کیا مانگتے تھے؟ ثبوت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم مان لیں گے. آپ ہمیں دکھلا دیجئے ہم مان لیں گے. حالانکہ ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ صرف نبی کے کہنے کی وجہ سے یقینی مانو. صرف نبی کی خبر، نبی کی لائی ہوئی خبر کو یقینی مانو. ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو یقینی مانو. اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. وما جعلنا رؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو اس سفر معراج کرایا وہ لوگوں کی اس آزمائش کے لیے کہ کون آج بات کی تصدیق کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، کہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی لوگوں کو کہ رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا.
رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. سفر معراج 1 مہینے کا سفر تو زمین کا اور لامحدود سفر آسمانوں کا, اور بڑی تفصیلی سیر ہوئی. جنت, دوزخ, حساب کتاب, تمام اعمال پر نیکیوں کا اور اجر کا, اور تمام گناہوں پر اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کا تفصیلی مشاہدہ ہوا. اور یہ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. صبح آپ نے خبر کی. اللہ کی شان ابو جہل کو پہلے بتلایا ابو بکر صدیق سے. یہ نہیں کہ بھئی جو یقین کریں ان کو بتاؤ, جو یقین نہ کریں انہیں کیا بتلانا. یقین نہ کریں ان کو کیا بتلانا. ابو جہل کو پہلے پتہ چلا. رات تشریف فرماتے ابو جہل نے پوچھا کہ محمد کیا بات پیش آئی, کیوں فکر مند بیٹھے ہو. آپ نے فرمایا کہ رات یہاں سے بیت المقدس گیا, وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی. ابو جہل نے کہا کہ ابھی ذرا خاموش ہو جاؤ, میں سب کو جمع کر لوں, سب کے سامنے بیان کرنا, تاکہ سب مل کر تکذیب کریں آپ کی. لوگ دوڑے ہوئے گئے ابو صدیق کے پاس, جا کے کہا کہ خبر ہے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں, خبر ہے آپ کے ساتھی محمد سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج رات کے کسی حصے میں ایک سفر یہاں سے بیت المقدس کا, وہاں سے آسمانوں کا, اور صبح سے پہلے واپسی ہو گئی. سنتے ہی فرمایا کہ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اتنی بات نہیں, اگر وہ اس سے آگے کوئی بات کہیں گے تو ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے. میری بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل اور دماغ کائنات کے ظاہری نظام سے اتنے متاثر ہیں کہ آج بھی جو وعدے دین پر کائنات کے نظام کے خلاف ہیں, مسلمان ان وعدوں کو تسلیم نہیں کرتا جب تک ظاہری اسباب سامنے نہ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب تک ظاہری اسباب سامنے نہ ہوں, ظاہری اسباب سامنے نہ ہوں, مسلمان کو کوئی یقین نہیں ہے ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کے پورا ہونے کا, جب تک ظاہری نظام سامنے نہ ہو. کفار نے آپ کی بات کا صاف انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ثبوت مانگے کہ اگر آپ کا سفر ہوا ہے تو بتلائیے آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہوں گے تو راستے میں ملک شام جہاں ہمارا تجارتی قافلہ جاتا ہے وہ راستے میں آپ کو ملا ہوگا. بتائیے ہمارے اونٹ اس وقت کس جگہ ہیں. آپ گئے نا, زمینی سفر کیا آپ نے یہاں سے بیت المقدس کا, تو راستے میں ہمارے تجارتی اونٹ ملے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اونٹوں کی تعداد, سارے اونٹوں کے رنگ اور کس اونٹ پر کیا سامان تجارتی سامان تھا اس کی ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی. ساری تفصیل سب بیان کر دی. کس اونٹ پر کتنا سامان ہے, کیا سامان ہے, کس اونٹ کا کیا رنگ ہے, کس رنگ کے کتنے اونٹ ہیں, ساری تفصیل بیان کر دی. کیونکہ اللہ رب العزت نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ نبی کی بات کا کون انکار کرتا ہے, کون یقین کرتا ہے. اسے ہم نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے.